دوستو السلام علیکم۔ ایک دفعہ کسی ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں دنیا کے سب سے عقل مند وزیر موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی ان سے جو بھی سوال کرے گا اس کا جواب ضرور ملے گا۔ پورے ملک سے کئی لوگ آئے اور انہوں نے بادشاہ اور وزیروں سے کئی مشکل سوال پوچھے اور ان کو جواب ملے۔ ایک دن ایک دوسرے ملک سے ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بادشاہ، آپ اور آپ کے وزیر بہت بے وقوف ہو، تم میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس شخص سے کہا کہ تم سوال پوچھو۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ کون سا جانور ہے جس کو مردہ کھاؤ تو حلال اور اگر ذبح کر کے کھاؤ تو حرام ہوتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں روزہ رکھ کر نماز پڑھ رہی ہے اور ایک شخص اس کے گھر میں آتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اس شخص نے کہا میرا تیسرا سوال ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ تینوں سوال سن کر پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ کسی کے پاس بھی ان تینوں سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنے سب سے خاص وزیر سے کہا کہ تم ان سوالوں کا جواب اگلے جمعے تک مجھے دو۔ اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر وزیر بہت پریشان ہوا اور اپنے گھر میں جا کر سوچنے لگا، مگر اسے کسی سوال کا جواب سمجھ نہ آیا۔ آخرکار جب جمعے کے دن میں ایک دن رہ گیا تو وہ مایوس ہو کر اپنی زندگی بچانے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں اسے ایک چرواہا ملا۔ اس چرواہے نے وزیر سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وزیر نے بتایا میں فلاں ملک کا وزیر ہوں۔ چرواہے نے کہا تم پریشان کیوں ہو؟ تو وزیر نے چرواہے کو تینوں سوال بتا دیے۔ کچھ سوچنے کے بعد چرواہا بولا تم پریشان مت ہو، صبح مجھے دربار لے کر چلو، اگر میں جواب نہ دے سکا تو تمہاری جگہ میرا سر قلم ہو جائے گا، یہ میں بادشاہ سے کہوں گا۔ اگلی صبح جمعہ کا دن تھا۔ پورے ملک سے لوگ سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آئے ہوئے تھے، یا تو جواب ملیں گے یا پھر وزیر کا سر قلم ہو جائے گا۔ چرواہے نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ جانور جس کو مردہ کھایا جائے تو حلال اور اگر ذبح کر کے کھایا جائے تو حرام ہے، وہ مچھلی ہے۔ اور دوسرا سوال کہ ایک عورت روزہ رکھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو ایک شخص جو اس کے گھر میں آیا جس کے آنے سے اس کی نماز اور روزہ ٹوٹ گئے، وہ اس کا سابقہ شوہر ہے جو لاپتہ ہو گیا تھا اور بیوی نے اسے مردہ مان کر نیا نکاح کر لیا اور اس کے قضا نمازیں اور روزے ادا کر رہی تھی، تو اس کے سابقہ شوہر کے آنے سے اس کا نیا نکاح بھی باطل ہو گیا اور اس کی نماز اور روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور میرے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وزیر تم اپنے کپڑے مجھے دو۔ چرواہے نے وزیر کے کپڑے پہن لیے اور اپنے پرانے کپڑے وزیر کو دے دیے۔ چرواہے نے کہا اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ مجھ جیسے چرواہے کو وزیر بنا دیا اور وزیر کو چرواہا بنا دیا۔ ان تینوں سوالوں کے جواب سن کر پورا دربار اور بادشاہ بہت حیران اور خوش ہوئے اور سب نے تالیاں بجائیں اور بادشاہ نے اس چرواہے کو اپنا خاص وزیر رکھ لیا۔